بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں پیش ہے کہانی لکھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ، اور یہ ہے کہانی کے ذریعے سے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک کہانی ہوگی، اور اس کہانی کو آپ غور سے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ کچھ سوالات کے جوابات سوچیں گے، لکھیں گے یا دیں گے، تو ان کے ذریعے سے آپ ایک اچھی کہانی لکھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک کہانی پڑھنی ہے اور اس کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے، میری نانی اماں یہ کہانی سنایا کرتی تھیں۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں صابر نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ اس کسان کے پاس 3 بکریاں تھیں۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا اور بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا۔ بکریاں جنگل میں چرتی رہتی اور وہ خود جنگل سے درختوں کی ٹوٹی ہوئی شاخیں چنتا رہتا۔ ایک دن جب کسان لکڑیاں چن رہا تھا تو بہت زور کی آندھی چلی۔ کسان اپنی بکریوں سے بہت دور تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی بکریوں تک پہنچ جائے، لیکن آندھی کے سامنے اس کا بس نہ چلا، اور کچھ ہی دیر میں تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ تھک ہار کر وہ ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک درخت سے کچھ اس کے اوپر آ کر گرا۔ یہ بارش سے بھیگی ہوئی ایک چڑیا تھی۔ کسان نے اسے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور خود درخت کے تنے کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ آندھی کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اب تو درخت بھی ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ کسان ڈر رہا تھا کہ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا ہے کہیں وہی ٹوٹ نہ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک اور درخت اس کے سامنے آ کر گرا۔ اس درخت کی کچھ شاخیں کسان کے اوپر گریں، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر کچھ خراشیں آ گئیں۔ اب کسان اپنی بکریوں کو بھول چکا تھا، اسے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ شام گہری ہو چکی تھی، اگرچہ بارش ابھی تک تھمی نہیں تھی، لیکن اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ کسان مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور اسے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت کی اور اپنی اس پناہ گاہ سے نکلا اور بکریوں کی تلاش شروع کی، لیکن اسے بکریاں کہیں نہ ملیں۔ چاروں ناچار وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ بارش مکمل طور پر رک چکی تھی۔ چڑیا چادر کے اندر سے منہ نکال کر چوں چوں کر رہی تھی۔ کسان نے اس کی طرف دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو، کسان بابا شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ کسان سمجھ گیا کہ چڑیا صحت یاب ہو چکی ہے اور اب وہ بھی اپنے گھر جانا چاہتی ہے، چنانچہ اس نے چادر کا پلو کھول دیا۔ چڑیا پھر سے اڑی اور پھر اڑتی ہی چلی گئی۔ چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھ کر کسان کے جسم میں ایک نئی جان سی آ گئی، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ رات بہت ہو چکی تھی، کچی سڑک پر جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ کسان کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن وہ گرتے پڑتے آخر کار گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بکریاں گھر میں موجود تھیں۔ بکریوں کو دیکھ کر کسان کے منہ سے نکلا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی۔ وہاں ایک چڑیا بیٹھی ہوئی اپنے پروں کو صاف کر رہی تھی۔ کسان نے سوچا کہ شاید یہ وہی چڑیا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی کہانی۔ تو اب کہانی کے حوالے سے درج ذیل سوالات کے جوابات
آپ نے سوچنے ہیں، اگر آپ لکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کہانی کا اہم کردار کیا ہے؟ اس کہانی میں کس جگہ کا نام استعمال ہوا ہے؟ کیا یہ کہانی دلچسپ تھی؟ جن جملوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہانی شروع ہو رہی ہے وہ جملے لکھیے، اور جن جملوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ کہانی ختم ہو رہی ہے وہ جملے لکھیے۔ اس کہانی کو پڑھتے ہوئے کہاں کہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے ان سوالات کے جو جوابات دیے ان کے ذریعے سے اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کہانی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی ہے، یا وہ باتیں اگر اس میں ہوں گی تو پھر کہانی ہوگی، اور ان باتوں کو ہم خصوصیات کہتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ آپ نے جو کہانی پڑھی کیا اس میں درج ذیل خصوصیات تھیں؟ نمبر 1، کہانی کا باقاعدہ آغاز اور اختتام، کہانی میں دلچسپی، کہانی کے کردار، کہانی میں جگہ، تجسس، جب انسان یہ سوچے کہ اب کیا ہوگا، اور مکالمات بھی ہوتے ہیں اگر کہانی میں مکالمہ لکھا گیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی ایک کہانی لکھیں تو اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، باقاعدہ اختتام کریں گے، اسے دلچسپ بنائیں گے، اس میں مختلف کردار ہوں گے، اس میں جگہ ہوگی، اور یعنی جس جگہ میں کہانی لکھی جائے، اور خاص بات اس میں یہ ہوگی کہ اس کے اندر تجسس ہوگا، یعنی اس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو یوں، اور اس میں پھر مکالمات بھی ہوں گے، یعنی جو دو کرداروں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوں گی، جیسے اس کہانی میں چڑیا نے کہا تھا کہ شکریہ آپ نے میری جان بچائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو امید ہے کہ اس طریقے سے آپ کہانی لکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ کہانی لکھنے کی کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔